عید کے موقع پر آپ نے دیکھا نہ ہمیں عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی، نہ جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ مجھے گھر پہ نظر بند کر دیا گیا، دونوں مقامات کو مقفل اور لاک کر دیا گیا۔ پچھلے 7 سالوں سے حکمرانوں کے اس رویے سے کشمیری عوام کے بنیادی مذہبی حقوق، یعنی جو ہماری عبادت کرنے کا حق ہے، اس حق سے بھی ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ میں حکام، خاص طور پر لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس پورے نظام کے، جو ہماری ریاست کا نظام ہے، اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے سربراہ ہیں، کہ جب وہ خود لوگوں کو، مسلمانان جموں کشمیر کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بڑے عقیدت سے عید اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام پر سمپوزیم و صوفیزم پر اتنے سارے سمپوزیموں کا، سیمیناروں کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر کشمیری مسلمانوں کو نماز عید کی ادائیگی سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر حکام کو واقعی کوئی خوف ہے، کوئی اندیشہ ہے، تو اس پر وہ بیان دے، اس بات کو وہ واضح کرے، کیونکہ عام طور ہم نے دیکھا، چاہے عید ہو، رمضان ہو، شب قدر ہو، جمعۃ الوداع ہو، مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں، عیدگاہ بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن حکومت کوئی بیان نہیں دیتی، خاموشی اختیار کرتی ہے۔ یا کوئی وجہ بتائی جائے اس مسئلے کی کہ کس بنیاد پر آپ ہی بند کر رہے ہیں، یا پھر کشمیریوں کو کشمیری ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہم یہ اجتماع ان غیر انسانی اور غیر اسلامی اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، 2019 کے بعد آج کل جب ہٹا لیا گیا تو یہ کہا گیا کہ حالات بہتر ہو گئے، نارملسی آ گئی۔ کیا یہی نارملسی ہے کہ آپ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت ریاست کے باشندوں کو، مسلمانوں کو نماز سے، عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک رہے ہیں؟ یہ اب معمول بن چکا ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا یہ بار بار نارملسی کی باتیں کہنا یہ ایک فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جموں کشمیر میں اگر ہم بات کریں، پورا پولیٹیکل سپیس ختم ہو چکا ہے، ایڈمنسٹریٹو سپیس ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈیبیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈسکشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اخبارات کا حال آپ دیکھیں، ان پر قدغنیں ہیں، بندشیں ہیں کہ کوئی بات اگر حکومت کے خلاف ہے اس کو شائع نہ کیا جائے۔ آخر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دن بدن مزید جو یہ سپیس ہے اس کو تنگ کر دیا جا رہا ہے، عوام کو پش دی وال کیا جا رہا ہے۔ رہا سوال منتخب حکومت کا، تو بڑے افسوس سے ہمیں یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے مؤثر طریقے سے کھڑے ہونے میں یہ حکومت بھی بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ بات کہہ کر اپنی ریسپانسبلٹی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اختیارات جو ہیں وہ محدود کر دیے گئے ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب
ریاستی درجہ جو ہے، اسٹیٹ کا درجہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا، اب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عوام کے کچھ توقعات ہیں، عوام کے کچھ خواہشات ہیں، ان کی ریسپانسبلٹی ہے، جو چن کر آئے ہیں، جو انہوں نے ایجنڈا بنایا، جو انہوں نے پالیسیز عوام کے سامنے رکھی، ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اس حوالے سے اپنے اصولی موقف پر وہ کم سے کم کھڑا رہے، عوام کی بات کرے، یہاں کے لوگوں کی بات کرے۔ یہ بھی ایک افسوسناک طرز عمل ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج صبح ایک اور جو تکلیف دہ خبر ہم نے میڈیا کے ذریعے سنی، وہ یہ کہ اسرائیل نے ایران پر بمباری کر دی، جس سے متعدد شہری بشمول خواتین اور بچے بھی نیوز رپورٹس کے مطابق مارے گئے ہیں۔ ایران کی جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کو بھی مارا گیا ہے، سائنٹسٹ بھی مارے گئے ہیں۔ یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے۔ فلسطینی عوام پر جاری نسل کشی کے باوجود اسرائیل کو آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اب پورے مشرق وسطی کو جنگ کی لپیٹ میں اسرائیل نے آج لا کھڑا کر دیا ہے۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل ایک سرکش اور روگ اسٹیٹ بن چکا ہے، جو عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام ممالک پر یہ مورل رسپانسبلٹی ہے، اخلاقی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ غزہ میں جاری نسل کشی اور جنگ کو روکنے کے لیے اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل باز آئے۔ جموں کشمیر کے عوام انشاءاللہ فلسطین اور ایرانیوں کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کے خلاف کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کل جو آپ نے سنا ہوگا، ہم نے دیکھا بھی میڈیا میں، جو بہت ہی افسوسناک سانحہ احمد آباد میں پیش آیا، ایئر انڈیا کی فلائٹ میں تقریباً 250 افراد جو ہے وہ اس حادثے میں، اس ایئر کریش میں مارے گئے۔ ہم ان غمزدہ فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔